رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سخت غصے کا اور بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں وہ اعمال نہ ہوں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے. سابقہ خطبہ جمعہ میں کچھ ایسے اعمال کا میں نے تذکرہ کیا تھا جو اتنی خطرناک ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس بندے کے لیے حلال ہو جاتی ہے جو ان جرائم کا، ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ یہ انسان بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے خسارے میں جا چکا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر اس کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا رب تو بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اگر اللہ لوگوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان پر بہت جلد عذاب آ جائے. لیکن چونکہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، صرف نظر کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، یہی وجہ ہے
کہ اس زمین کی پشت پر، اس کے سینے پر ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں ہزاروں نہیں لاکھوں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اور زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، سمندر بھی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کہ جب غصہ بڑھتا ہے تو پھر یہی سمندر انسانی آبادیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور یہی زمین جو آرام سے ساکن ہے یہ ہل جاتی ہے، اور آسمان سے بارش جو برستی ہے وہ طوفان بن جاتی ہے، اور وہ جس علاقے میں برستی ہے اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے بغیر انسانیت کا، بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کا گزارا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے جو لعنت کا باعث بنتے ہیں، اور لعنت کا باعث بننے کی وجہ سے ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ کچھ اعمال کا میں آج مزید تذکرہ کرنا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم وہ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ، یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ پہلا عمل جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شراب نوشی۔ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا کہ جو شراب ہے، اور اسی طرح جو جوا ہے، اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں، وہ رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے پلیدگی ہیں، نجاست ہیں، جس کو لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ فاجتنبوہ، حکم یہ ہو رہا ہے کہ ان سے بچو، ان سے اجتناب کرو۔ اور یہ جو شراب ہے یہ ام الخبائث ہے، ام الخبائث، یعنی شراب پینے والا انسان، اس سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ جو انسان شراب پی کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنی زبان کا بھی گندا استعمال کرتا ہے، پھر وہ بدکاری کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، پھر وہ بعض اوقات قتل و غارت کی طرف بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کے ہوش و حواس اڑ چکے ہیں۔ اب وہ اس کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ وہی کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے بنیاد کو ہی ختم کر دیا، جڑ سے ہی مسئلے کو ختم کر دیا کہ نہ آپ شراب پیئیں، نہ اس کے بعد اگلے مسئلے شروع ہوں۔ آج جن ملکوں کے اندر شراب پی جاتی ہے، جہاں پر شراب کا پینا لیگل ہے، قانونی حیثیت حاصل ہے، وہاں پہ آپ جرائم کو دیکھ لیجئے، اور ان ممالک میں جرائم کو دیکھ لیجئے جہاں پر شراب پینا اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، جہاں پر اجازت نہیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور خاص طور پہ ابھی جو کرسمس کا موقع آ رہا ہے، اس موقع پر جو تو یورپ بھر میں سارے سال سے بڑھ کر شراب پی جاتی ہے، اور اس شراب کی وجہ سے جو جرائم ہوتے ہیں وہ بھی سارے سال کی بنسبت کئی گنا بڑھ کر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اب ایک ایسی چیز پی لی ہے کہ اس کے بعد دماغ خراب ہے، وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے انسان، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے سامعین محترم، شراب پینے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3674 ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها۔ فرمایا شراب پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر، 10 مختلف اشخاص پر لعنت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ شراب پہ لعنت بھیجتا ہے، جو شراب پی جا رہی ہے اس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور وہ ملعون چیز لوگ کیسے پی رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شراب کو پلانے والے پر لعنت بھیجتا ہے، اور پھر اس شراب کو پینے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایک ہے پینے والا، ایک ہے جو اس کو لا کے پلا رہا ہے، اور فرمایا کہ اس کے خریدار پر لعنت بھیجتا ہے، جو اس کو بیچنے والا ہے اس پہ لعنت بھیجتا ہے، جو شراب کو تیار کرنے والا ہے اور جس کے لیے شراب بنائی جا رہی ہے اس پہ لعنت بھیجتا ہے،
وحاملها والمحمولة الیہا، جو شراب کو اٹھا کے لے کے آتا ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے، جس کی طرف سپلائی کی جا رہی ہے، اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ وآکل ثمنها، اور آخر میں جو اس شراب کی قیمت کھاتا ہے، جو اس شراب کی قیمت کھاتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، فرمایا وہ سارے کے سارے اس لعنت کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ایک شراب ہے، ایک گناہ ہے، اور 10 لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارے ملک کے اندر تقریباً 2017 یا 18 کی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر ایک ہندو رکن پارلیمنٹ ہے، ڈاکٹر رمیش کمار اس کا نام ہے۔ وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، عیسائیت میں بھی شراب حرام ہے، ہمارے جو مسلمان حضرات ہیں یہ ہمارے نام پر پرمٹ بنواتے ہیں اور پھر خود شراب پیتے ہیں۔ ہمارے نام پر پرمٹ جو الاؤ کیا جاتا ہے یہ بالکل بھی ہمارے مذہب میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک ہندو نے، ایک غیر مسلم نے مسلمانوں کے بارے میں پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات اٹھائی کہ ہمارے نام پر شراب کا کام بند کرو، ہمارے ہاں تو جائز ہی نہیں، تو ہمارے نام پر تم یہ کام کرتے ہو اور بدنام ہمیں کرتے ہو کہ جناب یہ تو عیسائیوں کے لیے پرمٹ لیا ہے۔ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شراب پینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ تو سمجھتے ہوں گے شاید ہمارے ماڈل ٹاؤن میں تو نہیں ملتی، اچھی بات نہیں ملتی، اللہ بچا کے رکھے، لیکن ایسے بڑے بڑے ہوٹل موجود ہیں، ایسی جگہ موجود ہیں کہ جو جس چیز کا متمنی ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنے علاقے میں چرس بکتی ہوئی دیکھی ہے؟ لیکن یہاں پہ آپ کو چرسی حضرات ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ یہاں تو بہت ملتے ہیں ہمارے ٹاؤن کے اندر۔ آپ نے کہیں پاؤڈر بکتا ہوا دیکھا؟ کسی دکان کے اوپر بھی پاؤڈر بھی ملتا ہے؟ کہیں نہیں دیکھا۔ لیکن جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے اداروں کو، ہمارے پولیس والوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، کون بیچ رہا ہے، کون بنا رہا ہے، ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ اسی طرح شراب کا معاملہ بھی یہی کچھ ہے کہ شراب بھی جو ہے جہاں بن رہی ہے ان کو پتا ہے، جو پی رہے ہیں ان کو پتا ہے، جو پلا رہے ہیں ان کو پتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے، اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر منشیات کا جو معاملہ ہے اس حد تک بڑھ چکا ہے، اب تو باقاعدہ ہمارے جو وزراء ہیں وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تعلیمی اداروں کے اندر ایک نیا قسم کا نشہ نکلا ہے جس کو آئس کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اور کتنے ہی نشے ہیں وہ رواج پا رہے ہیں، اور ہاسٹلز کے اندر نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی نشہ کر رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والدین پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، والدین وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور ماہانہ لاکھوں روپیہ برداشت کرتے ہیں، اور بچے جا کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہمارے اداروں کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں ان کو پتہ نہیں۔ اگر نیت میں اخلاص ہو، عمل کرنے کے جذبہ ہو، تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ سارے کا سارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب شراب کو حرام کیا گیا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شراب حرام نہیں تھی، تو میں صحابہ کرام کو شراب پلا رہا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت، میں شراب پلا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا، اور وہ اعلان کیا تھا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ آج کے بعد سے شراب حرام ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر قربان جائیں کہ کیسے اللہ نے ان کے اندر اپنے رب کی بات ماننے کا جو شوق پیدا کیا ہوا تھا، کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو ابھی جو پڑی ہے یہ تو پی لیں، یہ تو خراب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اس کا نقصان کیوں برداشت کریں۔ انہوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے، وہ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہا دی، اور وہ برتن بھی توڑ دیے کہ کہیں ہمیں ان برتنوں کو دیکھ کر شراب یاد نہ آ جائے، نام و نشان مٹا دیا، اور اس کے بعد مدینہ میں کہیں بھی شراب نظر نہیں آتی تھی۔ سامعین محترم، یہ ہوتا ہے اتباع، یہ ہوتی ہے فرمانبرداری۔ دوسرے نمبر پہ سامعین محترم، جو کام بڑا خطرناک ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، مذاق بن چکا ہے، وہ ہے رشوت خوری، رشوت لینا اور دینا۔ سرکاری ادارے کے عمارت کے اوپر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اوپر لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کیا ہیں؟
جہنمی ہے۔ اور اسی حدیث کے نیچے بیٹھ کر، اسی کے نیچے بیٹھ کر ایک سرکاری افسر یا ایک سرکاری اہلکار جو ہے وہ رشوت لے بھی رہا ہوتا ہے اور دینے والا اس کو دے بھی رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی جرت ہے، کیسی جرت ہے کہ آپ کے سر پہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ حدیث آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کی کتنی جرت ہے، کتنی ہمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی اس کی نظر میں وقعت ہی نہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہا۔ اور پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، فرمایا فیصلہ کرنے کے معاملے میں جو رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور اب تو یہ معاملہ ہمارے ہاں اتنا عام ہو چکا ہے، بعض گناہ ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اب تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے۔ مطلب ایک عام آدمی بھی جب کسی جگہ پہ جاتا ہے سرکاری ادارے میں، وہ یہ ذہن لے کے جاتا ہے کہ بغیر رشوت کے میرا کام نہیں ہوگا۔ اور جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا بھی یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہر آدمی ہمارے بارے میں یہی سوچتا ہے اور وہ رشوت دے کر ہی جائے گا۔ اگر آپ اس کو کچھ نہ دیں تو کم از کم آپ سے وہ چائے پانی کے نام پہ کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں، بوتل لے لیتے ہیں، یا آپ سے کہتے ہیں جناب یہ ہمارے چائے منگوائی ہے اس کے پیسے دے دیں۔ 1 روپیہ بھی وہ اضافی لینے کے مجاز نہیں، نہ قانونی طور پر نہ ہی شرعی طور پر۔ لیکن کون ہے جو اس کے حوالے سے آواز اٹھائے؟ اور کون ہے جو ہم بھی بڑے مزے سے، کیونکہ ہمیں بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے۔ ہم میں سے بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بعض قانونی کاموں میں بھی رشوت دیتے ہیں، جان بوجھ کے دیتے ہیں۔ صرف کیا ہے جی، میرا میٹر اگر مہینے بعد لگنا ہے تو میں چاہتا ہوں جی ہفتے میں لگ جائے گی۔ بھائی کیا جلدی ہے آپ کو؟ اپنی خالی جلدی کرنے کے لیے ہم بعض اوقات غلط راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری مجبوریوں کی وجہ سے رشوت حلال نہیں ہوتی۔ ہماری مجبوریوں کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے تو گناہ اپنی جگہ پر گناہ ہے، اور اس گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، اور اس بندے کو بھی اس بات کا ادراک کروانا چاہیے کہ جناب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ پروار خانے میں آپ چلے جائیں، آپ کا کام اگر بغیر اس کے ہو جائے تو آپ بتا دیجئے، لیکن چونکہ ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے، وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ بغیر پیسے دیے نہیں جائیں گے، یہ خود شوق سے دیتے ہیں، تو پھر وہ بھی اب عادی ہو چکے ہیں، عادی مجرم بن چکے ہیں۔ اگر ہر بندہ آواز اٹھائے اور ہر بندہ جو ہے احتجاج کرے، اور باقاعدہ آج تو ویڈیو کا دور ہے، ویڈیو بنا کے اس کو لے جائے بڑے افسران کے پاس، تو یہ اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میں خود یہ باغ گارڈن کے پاس ایک صاحب کے پاس گیا جو پٹواری تھے، ان کے پاس میں ایک کام کے سلسلے میں گیا، تو انہوں نے مجھ سے اچھے خاصے پیسے مانگ لیے، 22,000 روپے مانگ لیا۔ میں نے کہا 22,000 کس بات کا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر بھی دینا ہوتا ہے، گرداور کو دینا ہوتا ہے، اے سی کو دینا ہوتا ہے، ڈی سی کو دینا ہوتا ہے، اور جناب پتہ نہیں کس کو تحصیلدار کو دینا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اگلے دن جو ہے میں نے ڈی سی آفیسرس کو فون کروا دیا، 1 روپیہ بھی نہیں لگا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کدھر گیا آپ کے وہ ساری آپ نے جو پوری چین بنائی ہوئی تھی؟ کہتا جی آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، جی آپ نے میری اتنی بےزتی کروائی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے اپنے تمام لوگوں سے، اور جن تک بھی میرا پیغام پہنچ رہا ہے، کہ آپ اگر اس کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو یہ کام پھر چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو لت پڑ چکی ہے، وہ نہیں کہ اس کے بغیر کام کرتے۔ تو ہمیں خود تھوڑا سا حرکت کرنی چاہیے اور ان کی اس حرام خوری کو بند کرنا چاہیے۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو رشوت لیتا بھی ہے اور رشوت دیتا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا فرمایا، تیسرا جو کام ہے جس کی بنیاد پر لعنت برستی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا عام ہو چکا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم یہ جتنے میں گناہ بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں اب رواج بن چکا ہے، اب اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، اس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ ہے سودی کاروبار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا جتنا بینکنگ کا نظام چل رہا ہے، جتنا بینکنگ کا نظام چل رہا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 95% جو ہے وہ سود پر اس کا انحصار ہے۔ اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے۔ اور قوم جو ہے بڑے مزے سے، لوگ ہم سے آ کے نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں، لوگ ہم سے آ کے زکوٰۃ کے اور رمضان میں روزوں کے مسئلے پوچھتے ہیں، لیکن ہم سے آ کے یہ نہیں پوچھتے کہ ہم نے جو بینک کے اندر فکس ڈپازٹ میں یا سیونگ اکاؤنٹ کے اندر اپنے پیسے رکھے ہیں، کیا وہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کوئی نہیں آ کے پوچھتا۔
کتنے ہی لوگ ہیں جو فیکٹری سے ریٹائر ہوتے ہیں، پیو فیکٹری سے، جو پیسے وہاں سے ملتے ہیں، جو بھی ان کو 50-60 لاکھ ملا، وہ لاکھ کی طرح رکھوا دیا سیونگ اکاؤنٹ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں جی کیا کریں جی، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، وہ پیسے کہیں لگ جاتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا دیا ہے، اب وہاں سے ہمیں ہر ماہ جو ہے وہ اس پہ سود مل رہا ہے، منافع مل رہا ہے، اس کو منافع کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کی تحریر لکھنے والے پر، ایگریمنٹ لکھنے والے پر، اور جو اس پر گواہ ہیں ان سب پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ہم سوا، یہ سب کے سب لوگ اس جرم میں برابر کے شریک۔ یہ نہیں ہے کہ گواہ تھوڑے کم ہیں، لکھنے والا تھوڑا کم ہے، نہیں، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بڑی خطرناک حدیث، بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سود کے بہت سارے درجے ہیں، سود جو ایک گناہ ہے اس کے بہت سارے درجے ہیں، اس کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی انسان اگر یہ کام کرے، معاشرے میں اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے، یا معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور وہی جو سود خور ہے، جو اس سے کہیں گنا بڑھ کے کام کر رہا ہے، اس کی ہمارے معاشرے میں بڑی حیثیت ہے۔ یہ جناب یہ بینک مینیجر ہیں، یہ جناب یہ اس بینک کے مالک ہیں، بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کی عزت کرنا چھوڑیں گے، ایسے لوگوں کی اصل اوقات ان کو بتائیں گے، تبھی جا کے وہ باز آئیں گے۔ لیکن جب ہم ان کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں اور ان کو اتنی حیثیت دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہم تو ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر بینکاری کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، 95% حصہ ایسا ہے جو سود پہ چل رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو کوئی سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو، سود جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ اگر تم اس سود خوری سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اس وقت اللہ اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ کے ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں تو ہم لوگ، ہمارے لیے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ملکوں کے ملک جو ہیں وہ سودی قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن انفرادی حیثیت میں جس حد تک میں مکلف ہوں، جس حد تک میری ذات کا معاملہ ہے، مجھے کم از کم بینکوں کے معاملے سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کی بہت مجبوری ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لے، لیکن اگر کوئی اس سے بچ سکتا ہے تو اس سے بھی بچے، اس سے بچنا بھی بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، کہیں سے کوئی پیسے آنے ہوتے ہیں، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، تو کرنٹ اکاؤنٹ کی حد تک اپنے معاملات کو رکھیں، اس سے علاوہ نہ سیونگ اکاؤنٹ نہ ہی فکس ڈپازٹ، بینک کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہ کریں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ سامعین محترم، اس سے اگلی بات جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ بڑا عام ہے، اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ مساجد کے اندر بھی یہ کام ہوتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ چوری کرنا، چوری چکاری۔ مسجدوں سے جوتیاں اٹھانا بڑا عام سی بات ہے۔ یعنی ایک آدمی جوتی گھر سے پہن کے آیا ہے، وہ اس لیے لے کے آیا ہے کہ وہ کوئی دوسرا اس کو لے جائے؟ کیا اس کی یہ نیت تھی گھر سے آتے وقت کہ جناب میں نے کسی کو تحفہ دینا ہے یا کسی پہ صدقہ کرنا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں صدقہ ہو گیا۔ صدقہ ایسے ہوتا ہے؟ وہ کہاں صدقہ ہو گیا ہے؟ اور وہ ظالم جو جوتی لے کے جاتا ہے کتنا بے شرم انسان ہے، کتنا وہ گرا ہوا انسان ہے کہ اللہ کے گھر سے اللہ کے آئے ہوئے مہمان کی جوتی اٹھا کے لے گیا۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور اس کو دیکھے نہ دیکھے، چوکیدار دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کی نظروں سے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر سے اگر جوتیاں چوری ہو رہی ہیں
تو پھر اور کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جگہ چوری اور ڈاکے سے محفوظ؟ مسجدوں کے باتھ روموں سے ٹوٹیاں چوری ہو جاتی ہیں، ٹوٹیاں چوری ہو جاتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حد تک جس قوم میں چوری چکاری عام ہو جائے تو مجھے بتلائیے پھر کیا بنے گا؟ یہ تو بہت نچلا لیول ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ فلاں نے یہ چوری کر لی، فلاں نے چوری کر لی۔ بھئی ہمارے قوم کے اپنے بچے، اپنے جوان جوتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹوٹیاں کھول کے لے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں ہماری کیا سوچ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہے چور پر، اللہ کی لعنت ہے چور پر، یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، فرمایا وہ انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ویسرق الحبل فتقطع یدہ، فرمایا کہ وہ رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ انڈا چوری کرنے پر اسلام میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، نہ ہی رسی چوری کرنے پر اسلام میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ یہ اصل میں ایک مثال دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو آج انڈا چوری کر رہا ہے کل وہ گاڑی چوری کرے، جو آج رسی چوری کر رہا ہے کل وہ کسی کی موٹر سائیکل چوری کرے گا، کیونکہ انسان کی عادت ایسے ہی بنتی ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں کی اس حوالے سے خصوصی نگرانی کی ضرورت ہے۔ کوئی بچہ اگر اپنے کلاس فیلو کی پینسل اٹھا کے لے آیا نا تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے چلو جو مال غنیمت گھر میں آ گئے۔ اگر کوئی ہمارا بچہ اپنے کسی کلاس فیلو کا لنچ باکس اٹھا کے لے آیا ہے تو یہ خوش ہونے والی بات نہیں، بلکہ اس کو ڈانٹنا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا یہ آپ کا نہیں ہے، آپ نے کیوں کسی کا لنچ استعمال کیا ہے، آپ نے کیوں کسی کے پینسل لی ہے، کیوں کسی کا ریزر لیا ہے، آپ کیوں کسی کا پین اٹھا کے لے آئے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ باہر سے کوئی کسی کی بال اٹھا کے لے آتا ہے تو ہمیں سے پوچھنا چاہیے بیٹا آپ یہ کہاں سے لے کے آ گئے۔ آج اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز ہوتا ہے اور یہ کام پھر بہت بڑے بڑے گناہوں تک جاتا ہے، بڑے بڑے چوریوں تک، بڑے بڑے ڈاکوں تک جاتا ہے۔ یہ جو ڈاکو بنتے ہیں یہ کیا کوئی شروع سے ڈاکو ہوتے ہیں؟ آغاز تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ برائی کا آغاز نچلے درجے سے ہوتا ہے، چھوٹے درجے سے ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب والدین صرف نظر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے، لیکن وہ پھر خیر نہیں رہتی، پھر آہستہ آہستہ وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر شریعت نافذ ہو اس ملک کے اندر تو اس کا ہاتھ تک کاٹ دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس سے اگلا جو گناہ ہے یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مردوں کا عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا۔ آپ ذرا دیکھیے عجیب ہم دور کے اندر رہ رہے ہیں کہ آج لوگ اپنی وجود سے تنگ ہیں، اپنے وجود سے تنگ ہیں۔ پچھلے سال ہیلووین کے نام سے پوری دنیا کے اندر ایک تہوار منایا گیا۔ اس تہوار میں کیا کیا لوگوں نے؟ شاید آپ میں سے کسی نے ویڈیوز دیکھی ہوں، تصویریں دیکھی ہوں۔ ہم جیسے سیدھے سادے انسان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کتوں اور بلیوں کے ماسک اپنے اوپر پہن لیے، کتوں اور بلیوں کے ماسک پہن لیے، اور کتوں جیسے آوازیں نکال رہے ہیں بلیوں جیسی آوازیں نکال رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ سڑکوں پہ مارچ کیا۔ اور ایک مرد جو ہے وہ کتے کی طرح اس نے پورا اپنا لباس پہنا، کتے والا ماسک پہنا، اور کتے کی طرح زمین پہ چلنا شروع ہو گیا، دوسرے نے پٹا ڈال کے اس کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس کو چلا رہا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس صورت میں پیدا کیا ہمیں یہ پسند، ہمیں کتا ہونا چاہیے تھا، ہمیں بلا ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر جو لوگ ہیں بعض، اب مرد اللہ نے بنایا ہے تو وہ عورتوں والا لباس پہن رہا ہے، اللہ نے عورت بنائی ہے اس کو مردوں والا لباس پسند ہے، مرد اللہ نے بنایا ہے کانوں میں بالیاں پہن رہا ہے، گلے میں چین پہن رہا ہے، پاؤں میں پازیب پہن رہا ہے، عجیب و غریب قسم کی اس کی حرکتیں ہیں، نسوانی آواز نکال رہا ہے اور عورتوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کرنے والے تو شاید یہ سمجھتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ویسے جناب شغل میلہ لگا رہے ہیں، لیکن یہ شغل میلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی ہے جو مرد ہونے کے باوجود عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس عورت پر لعنت کی ہے جو عورت ہونے کے باوجود مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے، مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہیں اور عورتوں کی شلواریں کہاں جا رہی ہیں؟ ٹخنوں سے اوپر جا رہی ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے دکھ تو ہوتا ہے ان کے والدین پر، اس بچی پہ تو دکھ ہے ہی ہے، اس ہماری بہن پر تو مجھے دکھ ہے ہی ہے، مجھے دکھ زیادہ اس کے والدین، اس کے بھائی پر، اس کے خامن پر ہوتا ہے کہ اس کی غیرت کو کیا ہوا، کہ اس کی جو بیوی ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، وہ آدھی پنڈلی تک اپنی شلوار کو کر کے بازار میں جا رہی ہے اور یہ ساتھ اس کے سامان اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ اس کی غیرت، اس کی حیا، اس کی شرم کہاں چلی گئی؟ ورنہ مسلمان کی غیرت تو یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے بھی دیکھ لے تو وہ تو لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا بے شرم ہے کہ اپنی بیوی کو اس طرح سے برہنہ لباس میں، نیم برہنہ لباس میں لے کے جا رہا ہے اور اس کو پرواہ کوئی نہیں۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سامعین محترم، یہ سارے اعمال ایسے ہیں اور ان جیسے اور بھی کئی اعمال ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوں گے، جو انتہائی خطرناک ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حد تک، اپنے خاندان کی حد تک ان کو روکنے کی کوشش کریں، جتنا ہمارا بس چلتا ہے ان کو روکنے کی کوشش کریں، اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔